تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا کما حق تقوی اختیار کرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے، تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اما بعد، یقیناً سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بدترین امور وہ ہیں جو دین میں ایجاد کیے جائیں، اور دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مسلمانوں، قرآن مجید کی ایک صورت ایسی ہے جو اسلام کے عظیم ترین مقاصد اور نہایت بلند اہداف پر مشتمل ہے۔ اس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی رسالتوں کی صداقت پر گواہی ہے، کفر اور گمراہی والے لوگوں کے شبہات کا رد ہے، حشر و نشر کی نشانیوں کو حجت و برہان کے ساتھ قائم کیا گیا ہے، اور موت اور حساب کے مناظر کو آشکارا کیا گیا ہے تاکہ عقل والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہو۔ یہ صورت قاف ہے جس کی آیات پر آج ہم غور و فکر کریں گے، اس کے مطالب اخذ کریں گے، اس کے مقاصد پر غور و خوض کریں گے، اور اس کے معانی پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یقیناً اس میں اس شخص کے لیے بڑی نصیحت ہے جس کے پاس دل ہو یا جو توجہ سے کان لگائے اور حاضر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اجتماعات، عیدوں، موسموں اور محفلوں میں کثرت سے اس صورت کے ذریعے وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حشام رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی یاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن منبر پر خطبہ دیتے وقت اسے پڑھا کرتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایمان والو، اللہ عز و جل نے اس سورت کا آغاز حروف مقطعات کے ایک حرف سے فرمایا جن میں ایسے مطالب اور اشارے ہیں جن کی انتہا، مراد اور مقصد کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے قرآن مجید کی قسم کھائی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تعلق سے مشرکین کے تعجب کا ذکر فرمایا اور ان کے حشر و نشر کے انکار کا بیان کیا، پھر ان کے اس تعجب کا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا، قاف، بہت بڑی شان والے اس قرآن کریم کی قسم، بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا، تو کافروں نے کہا یہ عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ واپسی دور از عقل ہے؟ زمین جو کچھ ان سے گھٹاتی وہ ہمیں معلوم ہے، اور ہمارے پاس سب کچھ یاد رکھنے والی کتاب ہے، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا ہے جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی، پس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے۔ یوں اس صورت کا آغاز نہایت مضبوط اور محکم اسلوب اور دقیق و راسخ بیان کے ساتھ مشرکین کو بعث بعد الموت کے انکار اور حق کی تکذیب پر سخت ڈانٹ پلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بعث کے اس بات پر دلائل ہیں، اور یہ کہ آسمانوں کی ابتدا میں تخلیق اور ان میں موجود چیزوں اور زمین کی تخلیق اور اس پر موجود مخلوقات سے زیادہ کٹھن بعث بعد الموت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کھلی ہوئی نشانیاں پھیلا رکھی ہیں
کہ اگر ان میں غور و فکر کرتے تو اپنی بحث و تکرار سے باز آ جاتے، اپنی گمراہی سے لوٹ آتے۔ اس میں ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے جو نصیحت قبول کرے یا ڈرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا اور زینت دی؟ اس میں کوئی شگاف نہیں۔ زمین کو ہم نے بچھا دیا اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے، اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حشر و نشر کی مثال مردہ زمین کو زندہ کرنے سے بیان فرمائی۔ جب اللہ بادلوں کو بارش برسانے اور زمین کو اگانے کا حکم دیتا ہے تو روئے زمین سرسبز ہو جاتی ہے، اس کے پھول کھل اٹھتے ہیں، وہ اپنے پھل اگا دیتی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا، اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے تہ بتہ ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح قبروں سے نکلنا ہے۔ پس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرنا، انسان کو اس کی موت کے بعد زندہ کیے جانے کی روشن حجت اور واضح دلیل ہے، لیکن انہوں نے اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کی، انہوں نے ظلم کرتے ہوئے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے میں اندھے اور بہرے بنے رہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، ان سے پہلے نوح کی قوم نے، رس والوں نے، سمود نے، عاد نے، فرعون نے، برادران لوط نے، ایکا والوں نے، تبع کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، اور سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا۔ کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے؟ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ پھر خلاق و علام نے پرزور طور پر ثابت کیا ہے کہ وہ اپنی تخلیق میں یکتا ہے، وہی نفس انسانی اور اس میں موجود عزم، ارادہ اور چھپے ہوئے وسوسوں کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اور یہ انسان کو اپنے اس خالق سے ڈرنے کی دعوت دیتا ہے جو اس کے ضمیر اور باطن کو جانتا ہے اور ہر حالت میں اس کے قریب ہے۔ چنانچہ بندہ اس سے حیا کرے کہ اللہ اسے وہاں گم پائے جہاں اس نے بندے کو حاضر رہنے کا حکم دیا ہے، یا اسے وہاں دیکھے جہاں سے اس نے منع فرمایا اور روکا ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو اس کے اعمال لکھتے ہیں، اور وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا، جس وقت 2 لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہیں۔ یہ نگرانی خلوت و جلوت تمام حرکات و سکنات میں ہمیشہ رہتی ہے، لیکن بہت سے گنہگار اس سے لاپرواہ ہیں، اس کے نتائج سے بے خبر ہیں، یہاں تک کہ جب موت آ پہنچے گی اس کی سکرات سے خوف شدید ہو جائے گا، جدائی کا وقت آ جائے گا، پنڈلی سے پنڈلی مل جائے گی تو غافل انسان پچھتائے گا، اور اس کی سکرات سے خوف شدید ہو جائے گا، جدائی کا وقت آ جائے گا اور پنڈلی سے پنڈلی مل جائے گی، غافل انسان پچھتائے گا، لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا۔ اس کے بعد بندہ، اللہ جتنا چاہے گا بندہ برزخ میں رہے گا، یہاں تک کہ وہ دن آئے گا جب قبروں سے مردوں کو نکال دیا جائے گا، سینوں میں چھپی ہوئی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی، تب ظلم کا خاتمہ ہوگا، عدل قائم ہوگا، بندوں کا حساب ہوگا، میزانیں قائم کی جائیں گی، دفاتر کھول دیے جائیں گے، گواہان حاضر کیے جائیں گے، اعضاء و جوارح بول پڑیں گے، کچھ فرشتے بندوں کو محشر کی طرف ہانکیں گے، کچھ فرشتے ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، سور پھونک دیا جائے گا، وعدہ عذاب کا دن یہی ہے، اور ہر شخص اسی طرح آئے گا، اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا، ایک گواہی دینے والا، یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔
उसका हमनशीन फरिश्ता कहेगा ये हाजिर है जो कि मेरे पास था, डाल दो जहन्नम में हर काफिर शख्स को जो नेक काम करने से रोकने वाला, हद से गुजर जाने वाला और शक करने वाला था, जिसने अल्लाह के साथ दूसरा माबूद बना लिया था, बस इसे सख्त अजाब में डाल दो। फिर बंदा अपने करीन शैतान पर इल्ज़ाम लगाएगा जिसने उसे सरकशी में डाला, लेकिन वो इससे बराअत करेगा, इनकार करेगा कि उसने उसे हरगिज़ गुमराह नहीं किया। कहेगा, ऐ हमारे रब, मैंने इसे गुमराह नहीं किया था, बल्कि ये खुद ही दूर दराज की गुमराही में था। फिर अल्लाह ताला इस झगड़े को फैसला कुन बात और मुंसिफाना अदल के साथ ख़त्म फरमाएगा, क्योंकि पहले ही वईद आ चुकी है, बंदों के लिए पे दर पे डराने वाले आ चुके हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, बस मेरे सामने झगड़ने की बात मत करो, मैं तो पहले ही तुम्हारी तरफ वईद भेज चुका था। मेरे यहाँ बात बदलती नहीं और न मैं अपने बंदों पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म करने वाला हूँ। कुरान क़यामत के अजीम तरीन मनाजिर में से ये एक मंजर ये होगा कि आग शदीद गज़ब की वजह से फट रही होगी, वो अपने रब से मज़ीद तलब कर रही होगी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, जिस दिन हम दोज़ख से पूछेंगे क्या तू भर चुकी, वो जवाब देगी क्या कुछ और ज़्यादा भी है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम को मुसलसल भरा जाता रहेगा, वो कहती रहेगी क्या मजीद है, यहाँ तक कि रब्बुल इज़्ज़त अपना कदम उस पर रख देगा, उसका एक हिस्सा सुकड़ कर दूसरे से मिल जाएगा और वो कहेगी बस बस। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। और इसके मुकाबले में एक शानदार मंजर होगा जिसमें मुत्तकी बंदों की तकरीम होगी, मुस्तकिल नेमतें होंगी जो अल्लाह ने उनके लिए तैयार फरमाई है। जन्नत उनके करीब कर दी जाएगी ताकि वो उसे देखें और उसमें दाखिल होने से पहले उनकी महब्बत और शौक़ में मज़ीद इजाफा हो जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, जन्नत परहेजगारों के बिल्कुल करीब कर दी जाएगी, ज़रा भी दूर न होगी। ये है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, हर उस शख्स के लिए जो रुजू करने वाला, पाबंदी करने वाला हो, जो रहमान का गायबाना खौफ रखता हो, तवज्जुह वाला दिल लाया हो। बस खुशखबरी है उनके लिए जब कहा जाए तुम इस जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, यह हमेशा रहने का दिन है। जन्नत एक ऐसी जगह है जहां अमन व सुकून होगा, न किसी में बोझ व हसद होगा, न लड़ाई व झगड़ा। उनके मुंह से ये बात निकलेगी सुबहानक अल्लाहुम्मा, और उनका बाहमी सलाम होगा अस्सलामु अलैकुम। वहाँ उनके लिए वो नेमत है जो न आँख ने देखा, न कान ने सुना और न किसी दिल में उसका ख्याल गुजरा है। और इससे भी बढ़कर अजीम अफजल ये होगा, और इससे भी बढ़कर, इससे भी अजीम, इससे भी अफजल ये होगा कि वो अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ चेहरे को देखेंगे, उसका कलाम सुनकर लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, उसकी क़ुर्बत से शाद काम होंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, ये वहाँ जो चाहें उन्हें मिलेगा, हमारे पास और भी ज़्यादा है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला मुझे और आप सबको कुरान अज़ीम में बरकत अता फ़रमाए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से फ़ायदा पहुँचाए। मैं अपनी बात कहता हूँ, अल्लाह से अपने लिए, आप सब के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए मग़फ़िरत तलब करता हूँ। बस आप भी अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें, बेशक वही गफ़ूरुर रहीम है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने कुरान करीम को मुत्तक़ियों के लिए हिदायत, मोमिनों के लिए रहमत व नसीहत और इबरत लेने वालों के लिए इबरत बना कर भेजा। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह दरूद व सलाम और बरकत नाजिल फरमाए आप पर, आपके आल व अस्हाब पर और ता क़यामत उन लोगों पर जो उनके तरीक़े पर चलें। अम्मा बाद, मुसलमानों, गुज़िश्ता तंबीह और वईद के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये सूरा दलील देने के बाद धमकी देने की तरफ मुंतकिल होती है। चुनांचे वो पिछली कौमों और गुज़िश्ता ज़मानों के झुटलाने वालों का अंजाम याद दिला रही है।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھیں، وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے۔ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور حاضر ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور اسے تھکان اور کمزوری چھو کر بھی نہیں گزری۔ سو جس ذات نے انہیں اس عظمت کے ساتھ پیدا کیا وہ دوبارہ لوٹانے اور زندہ کرنے پر قادر ہے، بلکہ یہ اس کے لیے زیادہ آسان اور معمولی ہے، اور اللہ کے لیے بلند ترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں تکان نے چھوا تک نہیں۔ تاہم جھٹلانے والوں نے جھٹلایا، انکار کرنے والوں نے انکار کیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ربانی ہدایت دی گئی کہ مشرکین کی اذیت رسانی پر صبر کریں اور ہر وقت تسبیح و ذکر میں مشغول رہیں۔ اللہ نے فرمایا پس یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کریں، سورج نکلنے سے پہلے بھی، سورج غروب ہونے سے پہلے بھی، رات کے وقت بھی تسبیح کریں اور نماز کے بعد بھی۔ پھر یہ سورہ دوبارہ زندہ کیے جانے کے مناظر کی یاد دہانی کی طرف لوٹتی ہے۔ جس دن پکارنے والا پکارے گا، سور میں پھونکا جائے گا، سور میں پھونک مارا جائے گا، مردے قبروں میں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا سن رکھیں، جس دن ایک پکارنے والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا، جس روز اس تند و تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے، یہ دن ہوگا نکلنے کا۔ ہم ہی جلاتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین پھٹ جائے گی، یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، یہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے۔ چونکہ قرآن کریم نجات اور سعادت کی بنیاد ہے، غائب و حاضر کے جاننے والے اللہ اور مومن کے درمیان تعلق کی ڈور ہے، اس لیے سورت کا آغاز قرآن کی قسم سے اور اس کا اختتام قرآن کے ذریعے یاد دہانی پر کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں اور آپ ان پر جبر نہیں کرنے والے۔ آپ قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیں آپ قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیں جو میرے وعید سے ڈرتے ہیں۔ یہ کتنا شاندار آغاز اور کتنا جاندار خاتمہ ہے۔ اتنی بات ہوئی اور آپ سب کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ محکم بیان میں آپ کو اس کا حکم دیا گیا، چنانچہ رحمان و رحیم اللہ نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اور اوس بن اوس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے افضل ترین دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے، تم اس میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تو درود نازل کر محمد پر اور آل محمد پر جیسا تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر جہانوں میں نازل کیا، بے شک تو لائق حمد اور صاحب عظمت ہے۔ اور برکت نازل کر محمد پر اور آل محمد پر جیسا کہ تو نے برکت نازل کی جہانوں میں ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو لائق حمد اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ ائمہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی سے اور تمام صحابہ تابعین سے قیامت تک ان کے نیک پیروکاروں سے راضی ہو جا، ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے فضل و کرم اور احسان سے۔ اے اکرم الاکرمین، اے اللہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے غموں کے دور ہونے، ہماری فکر مندیوں اور پریشانیوں کے ختم ہونے کا ذریعہ اور تیری بارگاہ، تیری نعمتوں والی جنتوں تک لے جانے والا پیشوا اور رہبر بنا دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعہ کی حفاظت فرما، اس ملک کو، تمام مسلم ممالک کو امن و سکون، خوشحالی کا گہوارہ بنا اے رب العالمین۔ اے اللہ حق کے ذریعے ہمارے امام اور حکمران خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی تائید فرما، ان دونوں کو ہر اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہوں اور جس سے تو راضی ہو۔
اور جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو، اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے غلبہ و استحکام، اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ عنایت کر، اے زمین و آسمان کے پروردگار۔ اے اللہ، تو ہماری سرحدوں پر مقرر ہمارے سیکورٹی اہلکاروں، سپاہیوں کی حفاظت فرما، اپنی طرف سے ان کی نگہبانی کر، تو ان کا معین و مددگار اور مؤید بن جا۔ تو ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور ان کے اوپر سے ان کی حفاظت فرما۔ ہم انہیں تیری عظمت کی پناہ میں دیتے ہیں کہ وہ اپنے نیچے سے اچک لیے جائیں، اے رب العالمین۔ اے اللہ، تو فلسطین میں ہمارے بھائیوں کے لیے کا مددگار بن جا، انہیں امن و امان، سلامتی، اطمینان و سکون عطا فرما۔ اے اللہ، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اسے تا قیامت بلند و معزز بنا کر رکھ۔ اے اللہ، تو ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالی عدل کا، بھلائی کا، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو، تم بلندی و عظمت والے اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا۔ یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ ہر وہ چیز جانتا ہے جو تم جانتے ہو۔